ہم لوگ کیا کرتے ہیں وظائف میں؟ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکلتی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم وظیفہ جو پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا یا فتاح ہو یا رزاق ہو، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ رزق آ جائے، رزق تو آنا ہی ہے، کافر کو بھی آ رہا ہے، بغیر وظیفے کے رزق مل رہا ہے، مومن کو بھی مل رہا ہے۔ اس معاملے میں تو کوئی فرق نہیں نا، اللہ نے رکھا، ٹھیک ہے، دے رہا، دونوں کو دے رہا، دونوں کو مہلت ہے۔ تو اب ہم عبادت کر رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ رزق کی، دنیا کی۔ تو ہماری عبادت سے ہمارے دل میں دنیا کی محبت تقویت پکڑ رہی ہے، مانگی دنیا رہے ہے نا، نیت وہ ہے نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ جس نیت سے کوئی عمل کیا جائے گا وہ نیت مضبوط ہو جائے گی اندر۔ اچھا، ہم تو مال بھی خرچ کرتے ہیں، وہ بھی انویسٹمنٹ سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیں گے بھائی 10 دنیا 70 آخرت، ہے نا، تو چلو اس میں آخرت پہ توجہ کروائی بھی ہے حدیث پاک میں کہ کم سے کم اتنا تو ملے گا نا بھائی۔ تو ہم 10 دنیا کے چکر میں ہوتے ہیں، یار 10 دنیا تو ملے، آخرت تو پھر مل ہی جائے گی۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا، یہ برا نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اللہ سے تو دنیا مانگے یا آخرت مانگے، مانگ تو اللہ سے رہے ہیں نا۔ برا اتنا جیسے گناہ سے یہ اوپر کا اس کا درجہ، گناہ نہیں ہے، یہ نیک کام ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اللہ ایمان ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہاں، اگر آخرت پہ ہم کہیں یا اللہ مجھے آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، بس دنیا میں دے دے سارا، یہ پھر غلط ہے۔ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، کہ جنہوں نے کہا کہ یا اللہ میں دنیا دے دے بس، تو ان کا آخرت میں پھر کچھ حصہ نہیں ہے۔ لیکن آخرت پر دھیان ویسے کم ہوتا ہے ہمارا، ہلکا ہاتھ رکھیں گے ہم، ظن المؤمنین خیرا، کبھی کبھی تو خیال آ ہی جاتا ہے ہمارا ہمیں۔ لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں یا اپنا ذاتی، میں اپنا جو ہے نا محاسبہ کروں، تو پھر میں اس کو منافق سے کم نہیں پاؤں گا اپنے آپ کو، کہ یار میرے تو سارے کام ہی منافقت والے ہیں، اللہ سے میں کس بات کا حوالہ دے کے، عمل کا واسطہ دے کے اب دعا کروں اپنے لیے۔ نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے نا، جس کے بعد نیک اعمال ہوتے ہیں وہ کر دیتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو نیک اعمال ہے نہیں، بظاہر نیک عمل ہے لیکن وہ نیت خراب ہے اندر۔ ہم تو کہتے ہیں اچھا اگر مسجد میں دے دیں گے 10 گنا تو ملے گا نا، چلو یار اب دے دو، اور اس پر ہم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہے ہوں گے کہ یار میں نے اتنے دے دیے۔ ہماری تو وہ حالت ہے معاشرے کی کہ نہیں بھی دیتے، جعلی چیک دے دیتے، تصویر کھنچوا دیتے ہیں اور وہ چیک ہی جعلی ہوتا ہے، باؤنس ہو جاتا ہے، وہ سامنے جس کو دے رہے تصویر کھنچوا لی، وہ بدنام ہو گیا، اس کی واہ واہ ہو گئی، وہ جھوٹی واہ واہ ہوئی، اور جھوٹ میں جمع اس کی واہ واہ ہوئی، ایسے بھی ہیں۔ لیکن چلو جو نیک ہے، یعنی جو نیکی کرتے ہیں، ہم باقاعدہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور باقاعدہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مال ہی خرچ کر رہے ہیں، یعنی دنیا اپنے پاس سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تو دنیا کو اپنے سے دور کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں یا دنیا پہ جال ڈال رہے ہیں؟ جال ہی ڈالتے بھائی جیسے شکار ہوتا ہے نا، مچھلی پھنساتے ہیں، اس کے چھوٹا سا کیڑا پھنساتے ہیں اور بظاہر ہم وہاں پر چھوٹی مچھلی اس میں لگا رہے تھے بڑی مچھلی پکڑنے کے لیے، ایسے ہی ہے نا، بات تو یہی ہے، حقیقت میں یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ یہی ہے نا، آخرت کا دھیان نہیں ہوتا، آخرت کا تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ وہاں تو ملے گا، یار کم سے کم یہاں تو مل جائے پہلے، ہاں تو ملے گا، وہ تو ہمیں پورا بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر آخرت کے معاملے میں، تو سرکار بخشوا لیں گے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دو کسی سے پوچھ لیں، او جی ہم بڑے گناہ گار ہیں، وہ بخش دے گا، بڑا کریم ہے، معرفت نہیں ہے نا، تو ایسے لاپرواہی سے بول دیتے، مچھلی ڈال کے جو نا وہ ہمارے 1000 روپے 10,000 روپے 1,00,000 روپے جو مسجد میں ہم نے دیے لگائے، کسی مومن پہ خرچ کر دیے، کسی جگہ دوائیوں میں دے دیے، کچھ کر دیا،
وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا نیک لوگوں کا، جو ہم جیسے نیک لوگ ہیں بظاہر سفید پوش، تو ان کے لیے وہ انویسٹمنٹ ہے، وہ ان کی، یار یہ ہم کریں گے، نیاز دلا دو، اچھا غوث پاک کی نیاز دلانے سے برکت ہوتی ہے، چلو غوث پاک کی نیاز دلا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے جی ہماری، کیا یہ بھی نہیں کریں؟ نہیں ایک بات کیا کیا کریں؟ نہیں یہ تو کریں گے، کیا کریں آپ بتائیں؟ بھائی یہ آپ نے دکھتی رنگ میں ہاتھ رکھا ہے، اب یہی تو کر رہے ہیں دکھتی رنگ میں ہاتھ رکھا ہے واقعی۔ بھائی، اب یہی تو کرتے ہیں اور یہی کریں گے، لیکن میں تو اہل تصوف کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے نزدیک ہمارے عمل یہ بچگانہ سوچے، اپنے لیے وہ اس چیز کو نہیں پسند کرتے، اپنے لیے وہ اپنے لیے اس کو معیوب سمجھتے کہ نہیں یہ بھائی اب شرم کرو، کوئی تم اللہ تعالیٰ سے تم کوئی ایسی بات کرتا ہے کیا؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی کی ہے کیا تمہارے لیے؟ یا تم نہیں کراؤ گے تو تم اللہ کے نام پہ نہیں دو گے تو کیا وہ تمہیں دینا چھوڑ دے گا؟ وہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے، جو اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں ان کو بھی دیتا ہے، تو تم اس سے کچھ اور کیوں غیر کا سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس سے کیا تم نے اس کا حق کو پہچانا؟ یہ اپنے لیے، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری کی بات کر رہا ہوں میں، محفل صوفیانہ میں تو کم سے کم ان کی بات تو کر سکتے ہیں نا ہم تو ایسے نہیں ہیں، نہ کوئی چانس ہے ایسے ہمارے کوئی سدھرنے کے، لیکن چلو ان کا ذکر کر لیں، صوفیہ کا، اصل صوفیہ ہیں صوفیہ کرام رحمہم اللہ، تو وہ اس نیت کو اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ تم وما قدر اللہ حق قدری، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، 100 مرتبہ ایسا ہو، دنیا پر پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے رب، میں چاہتا ہوں میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تو شکر کروں، اگلے دن فاقہ کروں تو صبر کروں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں حالتیں، صابر بھی رہوں شاکر بھی رہوں۔ اب ہم مالدار ہونے کے لیے خیرات کرتے ہیں، عوام الناس مسئلہ حل کرنے کے لیے نیکی کرتے ہیں، غم دور کرنے کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں، یہ سب جائز کام ہے، عوام الناس کے لیے یہی کرنے کا حکم ہے کہ وہ الٹے سیدھے کام نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے؟ جادو ٹونے کے چکر میں نہ پڑیں، کسی کافر کے پاس نہ جائیں، کسی بد مذہب کے پاس نہ جائیں، جو اللہ کے رسول کا نام لے کر ہو رہا ہے کام وہ کر لو بھائی، ہونا تو یہیں سے ہے، تو شیطان سے کیوں کرا رہے ہو کوئی کام؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ سچ بولو بھائی، خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے نا، تو مال آپ کو بڑھانا تو خیرات کر لو، ایسا کر لو، چلو مال ہی بڑھانا چاہتے ہو نا تو اللہ سے تجارت کر لو، اللہ نے خود فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک دانہ ہو گندم کا، اس میں بو دو، انبتت 7 سنابل، ایسا دانہ کہ جو پھوٹا تو اس نے 7 بالیاں پیدا کی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جس کے ہر بالی میں 100 دانے، آگے یہی نہیں، اب ایک کے 700 تو ہو گئے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے تو بڑھا چڑھا کے بھی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ، یضاعف ڈبل ٹرپل بڑھا کے دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ترغیب ہی تو دلا رہا ہے، کس کو دلا رہا ترغیب؟ عوام الناس کی بات ہو رہی ہے، وہ شاک کے لیے نہیں ہے، وہ شاک کے لیے تو سالک کیا کرے گا؟ آپ نے تو پھنسا دیا ہے بیچ میاں صاحب، نہیں، کیا کرے گا وہ سالک؟ سالک دیکھیں
عمل تو وہی کرے گا جی جی جو کہ عوام الناس کر رہی ہے. جی 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 اپنی نیت کو اپ گریڈ کرے نا یار, کیا نہیں یعنی اس سٹیج اپنی اوپر لے کر جائے. کبھی دیکھو جب رب تعالیٰ دنیا مانگنے والوں کو بھی دے رہا ہے اور نہ مانگنے والوں کو بھی دے رہا ہے, جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ان کو بھی تو دے رہا ہے نا. وہ تو یقین ہی نہیں تو وظیفہ کیا پڑھیں گے, وہ تو شیطان کی پجاری ہیں, ان کو بھی دے رہا ہے. صحیح. اور وہ دنیا کی زیادہ نعمتیں کھا رہے ہیں. مومنوں سے زیادہ کفار کو ملی ہوئی ہے دنیا, ان کی تعداد بھی زیادہ ہے, وسائل بھی زیادہ, ان کی دنیا پہ حکومت ہے, اللہ نے دیا ہوا ان کو. ٹھیک ہے, تو اب ہم اپنی یعنی عبادت کو کس بھاؤ بیچ رہے ہیں؟ عوض مانگ رہے ہیں نا ہم اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ میں نے 2 رکعت پڑھی, اب مجھے فلاں کام کر دو میرا. تو گویا ان کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ تجارت کر رہا ہے. اللہ سے تجارت اچھا ہے, اسی کے لیے یہ ہے کہ 700 گنا ملے گا, ڈبل ملے گا, اس سے بھی زیادہ ملے گا. تو لیکن وہ ایک لمیٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ اس سے تجارت کا معاملہ کرے گا. اب تاجر میں اور مہمان میں فرق ہوتا ہے, ہاں بالکل. محب میں اور واقف کار میں فرق ہوگا. واقف کار ہے, کام اس سے پڑھتا رہتا ہے تو کام ہم کراتے رہتے ہیں, اس سے آتا ہے, بیٹھتا ہے, چائے بھی پیتا ہے, چلا جاتا ہے, لیکن وہ اس سے خلت, محبت, مودت نہیں ہے. اس نے جو مانگا ہم نے دے دیا, جنت مانگی ہم نے جنت دے دی, برکت مانگی برکت. برکت مانگی برکت دے دی. لیکن اگر محبت مانگ لیتا تو وہ پھر اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے, اس کا اوپر آ جاتا ہے. یہ پھر یہ محبوب اور محب کا معاملہ ہو جاتا ہے شروع. پھر ہو سکتا ہے اس کو لگتا کہ میرے اجر میں کمی تو نہیں ہو جائے گی. نہ نہ نہ, اجر تو والسابقون السابقون اولئک المقربون, سبقت کرنے والے تو سبقت ہی کر گئے, وہ آگے بڑھنے والے ہیں, یہی لوگ مقربین میں سے ہیں. فی جنات النعیم, نعمتوں کی جنت میں. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. یہ شروع میں تو بہت سارے ہیں, یعنی صحابہ کرام سے سبقت کرنے والے ہیں نا. وقلیل من الاخرین, اور باقی جو امت ہے اس میں تھوڑے تھوڑے ہیں, کہیں کہیں. اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قلیل فرما رہا ہے کہ یہ سبقت کرنے والے ہیں, یہ آگے بڑھنے والے ہیں, تو لیکن یہ تھوڑے تھوڑے ہیں, تھوڑے سب نہیں ہیں. تھوڑے. فی صدر مخضود, ہاں کیا, علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. سورہ واقعہ دیکھ لیں, پہلا رکوع کیا ہے, انہی کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی تو جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے. میں اس پہ دنیا کا ذکر نہیں ہے, نہیں, دنیا کا ذکر نہیں ہے. بلکہ یہ وہ نہیں ذکر نہیں. اصل میں اللہ کے نزدیک تو دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مچھر کا پر مانگ رہے ہو, اس کی عبادت کر کے اس کی ایک بار سبحان اللہ کہنے کی تسبیح, اس کا اجر پوری دنیا میں نہیں آ سکتا. اگر اس کا صحیح اجر دیا جائے بندے کو تو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے اس کا اجر. اس کا اجر یہی بیان کیا گیا نا, جو اس کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ بھائی سبحان اللہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, تو اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کا سایہ اتنا 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 بڑا ہوگا, اور وہ ہمیشہ کا ہوگا. گھوڑا اس کے سائے میں 500 سال دوڑتا رہے,
ارے گھوڑا کتنی دیر تیز دوڑتا ہے بھائی، اور 500 سال میں کیلکولیٹ تو کریں کتنا رقبہ ہوگا اس کا، ایک درخت کا خالی، اور درخت ہی نہیں ہوگا، خالی درخت پہ تھوڑی رہے گا جنتی، ظاہر ہے وہ تو محلوں میں رہیں گے۔ ایک نیکی کا بھی صلہ اس دنیا میں پورا نہیں دیا جا سکتا، ایک تسبیح کا بھی، اور ہم تو اپنا سارا عمل ہی بیچ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ میں نے پڑھ لیا، اب اس کے بدلے میں یہ دے دے مجھ کو۔ تو کتنے سستے داموں اپنے اعمال بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو عشاق ہوتے ہیں یہ بیچتے ہیں اپنے اعمال کو، لیکن کس بدلے میں؟ کسی چیز کے بدلے میں نہیں بیچتے، اور کہتے ہیں یا اللہ تو مل جا، ہمیں چیزیں نہیں چاہیے، چیزیں تو پھر ہمیں مل ہی جائیں گی۔ جیسے ہارون رشید بادشاہ کا ہے نا واقعہ کہ ان کے محل میں ایک دفعہ انہوں نے امتحان لیا اپنے لوگوں کا، اور کہا کہ دیکھو بھائی اس محل میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس دربار میں جہاں جہاں ان کے لوگ تھے موجود تھے، تو جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا 1 2 اور 3 بس اب رکھو ہاتھ، تو لوگوں نے سب چیزیں نا رکھ لی گئی، میں کس پہ ہاتھ رکھوں گا؟ سونے کے گلدان پہ، چاندی کے اس پہ جو نا برتنوں پہ، یا اور کسی چیز پر، جو بھی بادشاہ کا دربار ہے، اللہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہوں گی، کتنا ہوگا وہاں پر، اب ہمیں تو نہیں پتا، یا کوئی اہتمام بادشاہ نے اس وقت کیا ہوگا خاص طور پہ اس دن۔ اب ایک کنیز کھڑی ہوئی تھی، سب لوگوں نے چیزوں پہ ہاتھ رکھا، کنیز نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم سے یہ عورت سمجھدار ہے، اس نے کس پہ ہاتھ رکھا؟ جس کی ملک میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب اس بھاؤ میں اگر بندہ بکتا ہے تو اس کی قیمت صحیح لگی، پھر سمجھ لو بہت سمجھداری کا سودا کر لیا اس نے۔ تو بندہ تاجر بنے تو پھر اچھا سودا کرے نا، پھر اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچے۔ حالانکہ بندے کی کوئی قیمت نہیں ہے ذاتی اعتبار سے، لیکن جب یہ محبت میں بکتا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی محبت ہی ہے۔ لو بگیٹس لو، محبت سے محبت کا بدلہ محبت ہی ہے۔ اور بندہ اللہ سے جب محبت کرے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا نا، اور وہ کرے گا، اور محبت کرنے والے سے پھر حساب تھوڑی ہوتا ہے۔ ہاں، آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کا بھی حساب کرتے ہیں، اتنا خرچ کروں گا بھائی، اس سے زیادہ 1 ٹکا نہیں۔ حالانکہ آپ کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوگی، ایک لمٹ ہے اس کی، زیادہ تنگ کرے گا ماں باپ بھی آگ کر دیتے، بچے کو نکال دیتے، بس نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، نہ نعمتوں کی کوئی لمٹ ہے، نہ اس کی محبت کی کوئی لمٹ ہے۔ جب وہ اپنی شان کے مطابق ایک بندے سے محبت کرے گا تو وہ بندے کے گمان میں نہیں آ سکتا کتنی کرے گا، لیکن اس لیے نہ کرے، سچی محبت کرے، نعمت کو بیچ میں نہیں لائے۔ پھر اللہ محبت کرے گا تو پھر کیا دے گا؟ تو پھر وہی بات آ گئی، پھر وہی آ گئی، لالچ آ گیا۔ یعنی کوئی نعمت نہیں مانگنی، ڈائریکٹ اسی کو مانگنا ہے۔ عشاق کا یعنی نظریہ یہی ہے، اگر ہمت ہے تو تھوڑی ہمت چاہیے اس کے لیے، عشاق میں شامل ہونے کے لیے تھوڑی سی ہمت چاہیے۔ زندگی کتنی ہے، تھوڑی سی تو ہے، راضی برضا ہو جائے، اور اپنے نیک اعمال کرنے کے باوجود نیک اعمال کا اجر نہ مانگے۔
اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں، تیری محبت تیری رحمت چاہیے، اپنے اعمال کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ تو میرا فرض واجب ہے مجھ پہ، یہ تو میں صحیح سے حق ادا کر بھی نہیں رہا ہوں۔ ہاں میں جو کر رہا ہوں مجھ پہ نماز فرض ہے، تو ایسے ہی مجھ پہ نوافل بھی محبت میں فرض ہیں، شریعت میں فرض نہیں ہے، ایسے ہی مجھ پر صدقہ خیرات بھی فرض واجب ہے کہ بھائی تجھ سے محبت کرتا ہوں تو تیری مخلوق پہ خرچ کروں گا نا، ان کا خیال رکھنا میری ذمہ داری بن گیا کہ تیرے جو ہے یہ، کیا بات ہے، یہ اب نیت آ گئی، اب یہ نیت آ گئی، اب کام وہی کر رہا ہے وہ، وہاں لیکن یہ نہیں کر رہا کہ 1 دوں گا 10 ملیں گے، یہ میں کر رہا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ، خاص طور پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ جو خرچہ کر رہے ہیں نا، میرا بندہ جو کر رہا ہے خرچہ، ان پہ کچھ تہمت آ رہی تھی کہ فلاں کو پیسے دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے کو لین دین کیا ہوا تھا، تو بڑی اب یہ اس پہ جو ہے نا صدقہ خیرات اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت نازل کی کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ہمارے اس بندے پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے اللہ کیا بات، کہ جس کا یہ بدلہ دے رہا ہے خرچہ کر کے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ رب کی رضا کو چاہ رہا ہے یہ، سبحان اللہ، اور اس کا جواب بھی دیا پھر آگے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ اس کو راضی کرے گا، کیا بات، اس سے راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔